الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے درمیان ملک پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین مفتی سید صابر حسین صاحب موجود ہیں۔ آپ تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے آپ کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں۔ حضرت کئی دہائیوں سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت نے کئی کتب تحریر فرمائی ہے اور مختلف موضوعات پر ہے۔ ایسا نہیں کہ جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے آپ نے اسی موضوع کو پکڑ لیا۔ آپ نے کئی موضوعات پر، یعنی آپ نے یہاں تک کہ طلاق کے موضوع پر بھی لکھی، اربعین تجارت پہ بھی لکھی، اور ملک میں جو سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جو پیش آتا ہے موضوع، جس پر آئے دن بات اٹھتی ہے، گستاخی رسول، اس تک موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ یعنی آپ کا قلم ابھی تک چل رہا ہے، اور آپ تعلیمی سرگرمیاں آپ کی جاری و ساری ہے۔ ابھی آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور عنقریب آپ کو اس کی ڈگری ایوارڈ ہوگی، اور آپ ایم سی بی کے شرعی ایڈوائزر بھی ہیں، اس کے شریعہ کمپلائنس کو بھی آپ دیکھتے ہیں۔ یعنی اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ درس و تدریس سے وابستہ رہتے ہیں، اور آپ ایک ادارہ بھی اپنا رن کر رہے ہیں، اور آپ سماجی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ یعنی آپ نوجوان طبقے کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان ہیں۔ ہم اپنے مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ اپنا مختصر تعارف ہمیں سامعین کو بتائیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر مفتی عدنان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے مدعو کیا اور اہم ٹاپک پہ بولنے کے لیے بلایا۔ تعارف کافی ہے جو آپ نے کروا دیا، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ آپ نے میرے لیے ادا کیے ہیں مجھے ان کا مصداق بھی بنائے، آمین۔ بس میں یہ عرض کروں گا کہ جو ایم سی بی بینک آپ نے ذکر کیا، بیسیکلی ہمارے ہاں ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ ہے، جو کہ اسلامک بینکنگ کر رہا ہے۔ تو جو اصل نام ہے اس کا ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ۔ تو اس کے شریعہ بورڈ میں ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر اور ہیڈ آف شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہا۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور آج کا نوجوان۔ مفتی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان سوشل میڈیا پہ آتا ہے تفریح کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، اور ان چیزوں میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی اس کا ذہن تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، منفی خیالات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہے؟ یہ جو ٹاپک آپ نے منتخب کیا گفتگو کے لیے، سوشل میڈیا اور آج کا نوجوان، یہ بیسیکلی ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس پر اگرچہ مختلف زاویے سے بات ہو رہی ہے، آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں، ریسرچ پیپرز بھی منظر پہ آ چکے ہیں، اب تو میں یہ دیکھتا ہوں کچھ کتب بھی مجھے نظر آ رہی ہیں اسی ٹاپک پر، اور مختلف فورم پر اس پر بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا سے کس قدر متاثر ہے، اور سوشل میڈیا کے اس پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جب ہم سوشل میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک عمومی لفظ ہے، ایک جنرل ٹرمنالوجی ہے سوشل میڈیا، لیکن اس کے تحت یوٹیوب کے، ٹک ٹاک، ٹویٹر، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، اور اب تو جو اے آئی ہے وہ بھی اسی کے تحت آ جاتا ہے۔ جب ہم لفظ سوشل میڈیا بولتے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوشل اور میڈیا یہ کیا ہے۔ سوشل کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ سماجیات ہے، اور سماجیات کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سماجیات، سماجی معاملہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسانوں کو انسان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ یعنی انسان وہ سوشل مائنڈ ہے،
وہ کبھی بھی انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا. انفرادی زندگی میں اس کی زندگی مشکلات میں پڑ جاتی ہے، لہٰذا وہ دوسرے لوگوں سے جڑتا ہے، اپنے خاندان سے جڑتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت سوشل ہے یا سوشل مائنڈ ہے. صحیح. تو سوشل کا جو لفظ ہے یہ اپنے پس منظر کے حساب سے بہت پازیٹیو ہے اور یہ انسان کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کے طور پر متعارف ہو چکی ہے اور ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے رابطے میں آ سکتا ہے، اس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، تو اب سوشل جو لفظ ہے اس کی جو افادیت ہے اور اس کے مفہوم کے اندر وسعت پیدا ہو چکی ہے. اچھا، میڈیا کیا ہے؟ میڈیا بنیادی طور پر ان ذرائع کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کے اندر شعور پیدا ہو جائے، اس کے اندر علم پیدا ہو جائے اور وہ ایک آگاہی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے قابل ہو جائے. تو جب ہم دونوں کو جوڑتے ہیں تو معنی تو بڑا مثبت معنی ہے، اور ایک انسان کے لیے اس طرح جڑنا اور سماج کو ملا کر آگے بڑھنا علم و آگاہی میں اضافہ کرتے ہوئے اس کے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے. لیکن اگر ہم سوشل میڈیا، جن میں نے آپ کو بتایا کہ واٹس ایپ بھی ہے، اسنیپ چیٹ بھی ہے، اور بھی مختلف جو اس کے فیس بک ہے، اس کو لیا جائے. ایک رپورٹ میں پہلے آپ کو بیان کروں، جو ایک انٹرنیشنل باڈی ہے گیلپ، ٹھیک ہے، اور گیلپ آف پاکستان بھی ہے. یہ ادارہ جو ہے یہ سروے کرتا ہے مختلف اینگل سے، مختلف زاویے سے. تو ابھی تازہ ترین یعنی لاسٹ ایئر 24 کی جو اس کی رپورٹ ہے گیلپ کی، اس کے مطابق پاکستان میں، اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو ہر 5 میں سے 2 افراد سوشل میڈیا کے یوزر ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ کنیکٹ ہے. اگر ہم اس کو پرسنٹیج وائز کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40% لوگ پاکستان میں وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ رپورٹ 1 سال پہلے کی 24 اگست کی ہے. اب 1 سال بعد اگر ہم کہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ پرسنٹیج بہت آگے جا چکا ہوگا. یہ تو اراؤنڈ کے بڑے افراد کا ہے، ہمارے ہاں تو بچوں کو بھی جو ہے دے دیا جاتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، یہ اوور آل کی بات ہو رہی ہے، نوجوانوں کی. اچھا، ان میں سے بھی جو 40% اوور آل لوگ ہیں، ان میں سے بھی جو 2/3 ہے، یعنی 40% کا 2/3 جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور نوجوانوں میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو 30 سال سے کم ہے. یعنی اس سروے کے مطابق 30 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں اس 40% میں ان کا تناسب، ان کا ریشیو سب سے زیادہ ہے. تو نوجوان ابھی سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں. لیکن ایک سوال جو آپ نے کیا کہ یہ سوشل میڈیا جس مقصد کے لیے بنایا گیا اور اس کے جو مقاصد بنا، آبجیکٹیوز بیان کیے جاتے ہیں، کیا ہمارا نوجوان، ہماری جو نئی نسل ہے، سوشل میڈیا کو اس کے مطابق استعمال کر رہی ہے؟ کیا آج کا سوشل میڈیا علم و آگاہی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں آئے گا. سوشل میڈیا آج کے زمانے میں 2 دھاری تلوار کی طرح ہے کہ جس طرح اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں. مثبت پہلو اس کے وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ تو تعلیم کا ذریعہ ہونا چاہیے، یہ علم و آگاہی کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کا ایک بہترین سورس ہونا چاہیے. لیکن جب ہم سروے کرتے ہیں، ہم جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ زیادہ تر اس زمانے میں وہ منفی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں ان پر بھی ہم الگ سے بات کریں گے، اور اس کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میں سوشل میڈیا سے الگ ہو کر اپنی زندگی اس وقت گزار سکتا ہوں تو ناممکن تو نہیں، لیکن مشکل بہت ہے. ٹھیک ہے، میں بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں. صحیح. اصل معاملہ استعمال کا ہے، اس کے یوز کا ہے.
میں نے ایک آرٹیکل پڑھا اور اس آرٹیکل کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ جو سوشل میڈیا ایک پروڈکٹ ہے اور اس کا صارف جو ہے وہ نوجوان ہے. ایک پروڈکٹ ہے اور اس کا صارف کیا ہے؟ نوجوان. وہ نوجوان ہے. اس میں بہت اہم بات لکھی گئی کہ یہ تو ایک کلیم ہے کہ نوجوان سوشل میڈیا کا یوزر ہے، وہ یوز کرتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہی نوجوان جب سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے لیے آتا ہے تو خود یوز ہو جاتا ہے. بالکل میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. کہ جب وہ انٹر ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ میں جا کر وہاں سے ایجوکیشن لوں گا، صحیح. میں ریسرچ کا ورک کروں گا، لیکن اس میں اس قدر ڈیٹا جو ہے اسپریڈ کر دیا گیا ہے، منفی ڈیٹا، نیگیٹو، کہ ہمارا نوجوان جاتا کسی اور مقصد کے لیے اور وہاں پر جا کر وہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ وہ خود اس کا استعمال بن جاتا ہے. بجا فرمائے. اب اس کے جو ذہنی جو ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اس کے معاشرتی ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ معاشرتی طور پر ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل ہو گئے، لیکن سوشل کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو ہم فرینڈ بنا کر اس سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اسی دنیا میں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ ان سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں وہ خیال نہیں ہوتا کہ اچھا. اب اس کا ذہنی امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کو پیدا کیا، اس کا ذکر کیا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے پیدا فرمایا ہر چیز کو ہمارے لیے، پھر اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا. اللہ نے دن بنایا تو فرمایا کہ یہ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے. لباس کیا؟ ڈھانپنے کا ذریعہ اور سونے کا ذریعہ بنایا ہے. سوشل میڈیا نے جو فطری چیز ہے اس کو کیا کیا؟ اس کو چینج کر کے رکھ دیا. آج کا نوجوان رات میں جاگتا ہے اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں. اگر آپ رات میں جاگ رہے ہیں اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. بالکل. نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے آپ فیس بک پہ بیٹھے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ سے سوال کر لے کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی ہم اسکرول کرتے جا رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، آپ واٹس ایپ پہ لگے ہیں تو لگے ہیں. تو نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز جس سے کوئی تعمیری سرگرمیاں جو ہے وجود میں نہیں آ رہی. تو ہمارا نوجوان رات میں جاگ رہا ہے اور دن جس کو اللہ نے معاش کا ذریعہ بنایا وہ اس وقت سو رہا ہے یا دیر سے اٹھتا ہے. تو اب اس کا کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی آپ کے ذہنوں پر بھی اس کا امپیکٹ آیا اور ذہنی انتشار کا جو ہے شکار ہو رہا ہے ہمارا نوجوان. اور یہی اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جائیں، ہم معاشرتی طور پہ کمزور ہو جائیں، اپنے گھر والوں سے دور ہو جائیں، اپنے سماج سے دور ہو جائیں، سماج کے نام پر سماج سے دور ہو جائیں، تو پھر ہم روحانی طور پر بھی کمزور ہو جائیں. تو کس طرح جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کو ایڈریس کریں گے کہ اس جو ہے وبا سے نکل کر وہ جو اس کا صحیح استعمال کرے، مثبت استعمال کرے؟ اس میں آپ کس طریقے سے ان کی رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال مثبت بھی ہے اور اس کا استعمال منفی ہی. ہر چیز دنیا میں، ہر چیز آپ دیکھیں نا، قرآن مجید میں جو شراب اور جوئے کی بات ہوئی ابتدائی طور پر، تو وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. نفی نہیں کی گئی. شراب اور جوئے کے اندر بڑا گناہ ہے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. لیکن ان دونوں کا گناہ، ان دونوں کا وبال جو ہے ان دونوں کے منافع سے بڑا ہے. یہاں پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کر ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے، یہی ہماری
زندگی ہے، اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے، تو کیا اس کی سے ہماری صحت پر، ہمارے ذہن پر، ہماری معاشرت پر، ٹھیک ہے، ہماری روحانیت پر منفی اثر آ رہا ہے؟ اگر منفی اثر آ رہا ہے، اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت۔ اس کے لیے آپ سمجھ جائیں کہ ہر سطح پہ کردار ادا کرنے کی ضرورت۔ یہ رات ہاں، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک ہوا اڑا دیا گیا کہ ہم لوگ بھیڑ چال چلنے والی قوم ہے، ہم معاملے میں، ہاں، جب آئی ٹی کا زمانہ آیا، جس کو دیکھو آئی ٹی میں ایم ایس کر رہا ہے، کوئی آئی ٹی میں ماسٹرز کر رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ ہمارے ملک میں ان کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، اس کی کھپت ہوگی یا نہیں، تو ایک کیا ہوتا ہے، ایک دھارا ہوتا ہے، اس میں ہر کوئی چل پڑتا ہے۔ یہی معاملہ یہ کہ جناب سوشل میڈیا کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی ہے، سوشل میڈیا نیڈ آف دا لائف، اینڈ سوشل میڈیا یہ ہے کون ہے، لیکن اسی نے اس پر کام نہیں کیا کہ سوشل میڈیا ایک دنگل ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ اٹھا کر بولتا ہے، اپلوڈ کر دیتا ہے، تصویریں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ اب تصویریں جب اپلوڈ کی جاتی ہیں تو ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کیا کہتے ہیں، اخلاق کو بگاڑنے والی تصویریں ہیں یا انسان کے اخلاق کو سنوارنے والی تصویریں ہیں، ہر معاملے میں۔ تو اب یہاں پر صرف یہ کہہ دینا کہ سوشل میڈیا کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی، اور اس طرح کہہ کر لوگوں کو سوشل میڈیا کا گرویدہ کر لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا پہ جو نوجوانوں کو ہم آگے کر رہے ہیں، ہمارا وزیر بھی یہی کہتا ہے، ہاں، ہمارا فقیر بھی یہی کہتا ہے، ہمارا ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے، تو ہمیں یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ اس کے اندر جہاں پر تمہیں ہم بھیج رہے ہیں وہاں پر تم نے کیا لینا ہے اب کیا نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے نا، نفع کو لینا ہے اور گناہ کو چھوڑنا ہے۔ یہ اگر آپ اس چیز کے فرق کے بغیر اپنے نوجوان کو صرف یہ کہہ کر کے سوشل میڈیا تمہاری زندگی کا حصہ ہے، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، میں جاتا ہوں نا گھروں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ موبائل فون لیے گئے، اسمارٹ فون لے کر اس پہ گیمز کھیل رہے ہیں، بچوں کو 4 نمبر کے چشمے لگ چکے ہیں، ٹھیک ہے، والدہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بچوں سے ریلیکس کرنے کے لیے، ان کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آپ موبائل فون تھما دیں، اور بچہ آفتہ کہیں پر بھی جا کر کسی بھی طرح اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کا بچہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر تیل کی طرح نگاہ رکھیں، ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ یہ ایک مشین ہے جو تمہارے ہاتھ میں ابھی ہے یا تم دیکھتے ہو، اس کا استعمال تمہیں کیسے کرنا ہے۔ اچھے برے کی تمیز کے بغیر کوئی بھی کام کیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں تباہی آ جاتی ہے۔ آج والدین اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ میں ویسے ہی اظہار تشکر کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرا بیٹا ابھی اسی سال 18 سال کا ہو چکا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سید حسن عبداللہ، ابھی تک اس کے ہاتھ میں موبائل فون میں نے نہیں دیا۔ الحمدللہ میرے پاس وسائل ہیں، میں اپنے بچے کو موبائل فون خریدتا، میں کہتا ہوں بیٹا ابھی آپ کو اس کی ضرورت کی والا بھی نہیں دیا، نہیں، اس کے پاس کوئی موبائل نہیں ہے اس کا، ہاں، یہ کبھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اپنے کزن سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں نمبر ملا کر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر، اس پہ بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایک ادارہ ایسا نظر نہیں آیا کہ جہاں پر سوشل میڈیا کا سلیبس باقاعدہ شامل کیا گیا، جس میں اس کے فوائد و نقصانات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے، کیونکہ ہر چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ میں ابھی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو ایک ماہرین کی ایک جماعت نے یہ رپورٹ تیار کی کہ سوشل میڈیا پر ہر 10 میں سے جو 3 تصویریں وہ سیلفیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف انسٹاگرام میں
ہر 10 سیکنڈ میں 1000 سیلفیز اپلوڈ کی جاتی ہیں. ان ایوری 10 سیکنڈز 1000 سیلفیز جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. اور اوور آل کی اگر آپ بات کریں تو روزانہ 93 ملین سیلفیز ان آل سوشل میڈیاز، یعنی یہ تو صرف انسٹاگرام کی میں نے بات کی، اس میں فیس بک بھی ہے، اس پہ دیگر جو ہیں میڈیاز ہیں یا ایپس ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. 93 ملین 93 ملین آپ کو بتا، 1 ملین از اکول ٹو 10 لیکس، یعنی 10 لاکھ، یعنی 93 ملین کا مطلب ہوا کہ 93 لاکھ جو سیلفیز روزانہ مختلف فورم پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ بتائیں کہ سیلفی سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہماری تعمیری طور پر کیا تربیت ہوتی ہے سوائے وقت کے ضیاع کے؟ تو سوشل میڈیا جو آج اس کے فوائد جو ہیں وہ ہمیں کم نظر آتے ہیں، ٹھیک، اور نقصانات زیادہ. سوشل میڈیا کو ہم اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے تربیت کی، ہر سطح پہ، ہر لیول پہ. میں تو مدارس اسلامیہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ سب سے زیادہ جو مواد سوشل میڈیا پہ ابھی آپ کو ملے گا وہ الہادیت پر مبنی، ایتھزم پہ مبنی. آپ کو سیکولر لوگ ایکٹیو نظر آئیں گے، آپ کے جو لبرلز ہیں وہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، جو آپ کے ایتھسٹ ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، جو حلال کانٹینٹس ہیں، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا حلال کانٹینٹس کا. سوشل میڈیا کے اندر جو حلال کانٹینٹس کا ریشیو ہے جو نان حلال کانٹینٹس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے. اگر وہ فرض کریں 90% ہے تو یہ 10% ہے، اور 10% کا بھی جو حال ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لیکوناز ہیں جس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اب تک اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ان نقصانات کو اگر آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں فوائد میں نے اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے بلکہ فوائد میں کنورٹ کرنے کی بات کی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کالج کے لیول پر، یونیورسٹیز کے لیول پر، گھر کے لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے، تاکہ آپ کا بچہ جب پہلی دفعہ سوشل میڈیا پہ جائے تو اس کے ذہن میں یہی بات ہو کہ میں نے اس سے سیکھنا ہے. اور سیکھتے ہیں لوگ، یوٹیوب پہ آپ جائیے، ایسے ایسے لیکچرز ملتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. میں نے LLB جب میں کر رہا تھا تو یہ 2015 کی بات ہے، لاسٹ ایئر میرا تھا، اتفاق سے میں کراچی سے شفٹ ہو گیا لاہور. اب کلاس میں نہیں لے پا رہا تھا تو میں کیا کرتا، تو میں نے 3rd ایئر کے سارے لیکچرز یوٹیوب سے لیے اور اچھے مارکس سے میں پاس بھی ہو گیا، کیونکہ یہ ہے سوشل میڈیا کا ایک اچھا استعمال جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا، دوران گفتگو مفتی صاحب آپ نے کہا کہ الہاد کی جانب جو ہے ہمارے نوجوان مائل ہو رہے ہیں. یہ واقعی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے وہ دین سے بیزار ہوتا جا رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، علماء پہ باقاعدہ طعن کرتا ہوا جا رہا ہے. تو کس طرح اس کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ وہ الہاد کو تسلیم کر رہا ہے، الہاد کے شکنجے میں جکڑ گیا ہے. تو یہ الہاد کیا ہے، وہ کس طرح یہ جو ہے اپنا جو ہے جال بچھاتے ہیں اور کس طرح یہ ہمارے لوگوں کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں، تو کس طرح سے ہمارے نوجوان اس سے نکلیں گے، اس کا حل بھی بتائیں. جی، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا الہادیت کے حوالے. اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے. آلدو کے ہمارے کچھ ادارے کام کر رہے تھے، شعور جی کراچی میں شعیب مدنی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، میں اکثر ان کی تعریف بھی کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے. الہادیت کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. LGBT کے خلاف بھی وہ ایک جنگ. ہاں، اوور آل یہ ساری چیزیں الہادیت ہی کی پیداوار ہے. اچھا، اگر آپ الگ الگ کر کے کریں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن اگر ایک ہی لفظ میں سب کو سمونا چاہیں تو الہادیت. بنیادی طور پہ قرآن مجید میں الہادیت کی تعریف کس طرح کی گئی ہے، عام فہم انداز میں نوجوان اس بات سمجھ لیں. الہادیت کہتے ہیں بے دینی کو، دین سے اپنی جان چھڑانے کو، اور یہ سوچ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے
بلکہ عقیدوں کی جان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، بے شک، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم پر موت طاری ہو جائے گی اور ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، صحیح، اور وہ بھی آخری نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام آئے گا، قیامت، اور قیامت جس کو ہم آخرت بھی کہتے ہیں، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک نچوڑ میں نے آپ کے سامنے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ پیش کر دیا کہ توحید و رسالت کے ساتھ یہ جو الباس بعد الموت ہے وہ ہماری زندگی کا ایک عقیدہ ہے بہت اہم۔ دہریت یا الہادیت، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے بس یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی، اب پڑھائی جا رہی ہے، نوجوان مست، چونکہ ان کی بنیاد نہیں ہے۔ جو بنیادیں ہمیں فراہم کرنی چاہیے اپنے نوجوانوں کو، جی، وہ نوجوانوں کو ہم بنیاد فراہم نہیں کر رہے ہیں، قرآن ہم نہیں سکھا رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو روشناس نہیں کرا رہے ہیں، تو وہ الہادیت کے لیے ایک ترن والا بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، ترن والا بن چکے ہیں۔ تو ان کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، دنیا آنی جانی ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الہادیت ہے، یہ الہادیت ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، یہیں پر موج مستی ہے، اور یہیں اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم، ٹھیک ہے۔ یہ الہادیت کا تعارف ہے۔ اچھا، الہادیت جو ہے نا، یہ ایک آخری صورت ہوتی ہے بے دینی کی۔ اس سے پہلے بھی ایک صورت ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سیکولرزم، جس میں ابتدائی طور پر آپ کو دین سے بالکل الگ نہیں کیا جاتا، بلکہ دین کے ساتھ تھوڑی سی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ وہاں پر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ دین جو ہے آپ کی انفرادی زندگی میں ہے، اجتماعی زندگی سے دین کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا آپ نمازیں پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، ڈزنٹ میٹر، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اجتماعی زندگی میں، آپ معیشت کے اندر، آپ سیاست کے اندر دین کی بات کریں گے تو سیکولر جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گا، وہاں پہ ری ایکٹ کرے گا۔ اس کے بعد جب ایک آدمی، ایک بندے کا، ایک مسلمان کا ذہن اس لیول پہ تیار کر لیا جاتا ہے کہ دین ہے لیکن آپ کی زندگی تک ہے، محدود ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور اسٹیج آتا ہے جس کو کہتے ہیں لبرلزم، آزاد خیالی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ تفصیل کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آزاد خیالی میں پھر آپ کا منہ کھول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آزادی خیال کے نام پر آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی تحریر کو بدل دیا جاتا ہے۔ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ انسان چونکہ آزاد ہے، لہذا انسان اپنے سارے فیصلے اپنی مرضی سے کرے گا۔ اس سوچ کو تقویت دینے کے لیے جمہوری نظام کا ایک سسٹم آپ کو دے دیا گیا، جمہوریت کا ایک سسٹم دے دیا گیا۔ پھر آپ کو اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے کیپٹلزم کی سوچ دے دی گئی، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ کنزیومرزم کا ایک زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں کنزیومرزم کیا ہے، اگر سوشل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کنزیومرزم کو دیکھتے ہیں، کنزیومرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے عام فہم الفاظ میں کہ آپ کا صارف آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کا صارف آپ سے کیا چاہتا ہے۔ لہذا اگر آپ کا صارف ایسا ہے، اللہ نہ کرے وہ ڈرنکر ہے، ٹھیک ہے، تو کنزیومرزم یہ کہتی ہے کہ آپ اچھے تاجر اس وقت بنیں گے، اچھے لبرل اس وقت بنیں گے کہ جب آپ اس کو وائن پرووائڈ کریں، آپ اس کو شراب پرووائڈ کریں، ادروائز آپ اچھے وہ نہیں ہیں۔ یہ دو سیڑھیاں ہیں، ان دو سیڑھیوں پر بندہ جب گزر جاتا ہے تو آخری سیڑھی آتی ہے الہادیت کی۔ آج سوشل میڈیا پہ الہادیت کی بھرمار ہے۔ ہر شخص جس کو چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ دین کے حوالے سے جو ہے لب کشائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم مفتی صاحب کے بے حد مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت والی طویل زندگی عطا فرما۔ السلام علیکم۔